کمال خان صاحب کہہ رہے ہیں اسرائیلی پروڈکٹس کو بائیکاٹ کرنا کیسا ہے؟ بنیادی طور سے ہمیں اپنی پوزیشن دیکھنی چاہیے. ہم کن چیزوں میں اغیار کی ایجادات کو استعمال کر رہے ہیں. موبائل فون، سوشل میڈیا سے لے کر کے لاؤڈ اسپیکر، مائک، مسجدوں کے اندر اختیار کیے جانے والے وسائل، ان میں سے اکثر چیز اغیار کی ایجاد کردہ ہے. ایسے موقع سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. مسئلہ صرف اسرائیل کے پروڈکٹ کے بائیکاٹ کا نہیں ہے. اگر آپ دوسری اقوام کے طرز عمل پر غور و تدبر کریں گے، دوسری اقوام نے بھی ہمارے ساتھ بدسلوکی کر رکھی ہے، ظلم و جور کر رکھا ہے. تو آپ اپنے پیر پر کھڑا ہونا پہلے سیکھیں، اس کے بعد کسی کے پروڈکٹ کے بارے میں کوئی بات ہوگی. مدینہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو اسواق المدینہ جو ہے آج بھی اس کے آثار حکومت نے باقی رکھے ہیں، یا وہاں پر کچھ اس طرح کی علامتیں رکھی ہیں. اسواق المدینہ جو تھے، یعنی مدینہ کا جو بازار تھا، وہ پورا کا پورا بازار یہودیوں کے ہاتھ میں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری طاقت کے ساتھ مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے. آپ چاہتے تو ایک حکم سے پورے بازار کو اکھاڑ کر کے ختم کر دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے مسلمانوں کو مارکیٹنگ اور بازار میں ترقی کرنے کے قابل بنایا. یعنی یہودیوں نے جو ترقی کر رکھی تھی اس سے زیادہ ترقی یافتہ قوم مسلمانوں کو بنایا. جب مسلمان اس میں مضبوط ہو گیا اور اسی بہانے سے اس نے سیکھا، اپنے پیر پر، اپنے قدم پر کھڑے ہونے کا ہنر سیکھ لیا، اس کے قدم مضبوط ہو گئے، تب بذات خود یہودیوں کے بازار کے آگے مسلمانوں کا بازار مزید ترقی کر گیا. وہ پہلے اگر ختم کرنا چاہتے تو ختم کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ جو لکیر کھینچی تھی یہودیوں نے، اس کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزید بڑی لکیر کھینچ دی کہ تم جو کر رہے ہو کرتے رہو، ہم اس سے زیادہ ایمانداری، محنت و جستجو اور اس سے زیادہ مہارت کے ساتھ بازار میں آگے آئیں گے اور ترقی کریں گے. یہ طریقہ ہوتا ہے زندہ قوموں کا. یہ مردہ قوموں کا طریقہ ہے کہ خود کچھ نہ کریں اور دوسروں کے اثاثے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. اگر مسلمان زندہ قوم بننا چاہتے ہیں تو ان کو دنیا میں آگے بڑھنے کا ہنر سیکھنا چاہیے. یہ زندہ قوم کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ دوسری قوموں پر کاری ضرب مارنے کے بجائے، ان کو نقصان پہنچانے کے بجائے، خود اس سے زیادہ آگے بڑھنے کا ہنر سیکھتے ہیں. جب وہ اور ترقی کریں گے تو دوسری قوم بذات خود پیچھے ہو جائیں گی. لیکن آپ دیکھ لیں ہندوستان میں 70-80 سال آزادی کو ہو گئے، یا اس سے پہلے کے دور سے آپ دیکھ لیں مسلمانوں کی تاریخ، تعلیم کے میدان میں، اسلامی تربیت کے میدان میں، دنیاوی ترقی کے میدان میں مسلمان کہاں کھڑا ہے؟ ساری کی ساری چیزوں کا انحصار دوسری قوموں پر ہے. ایسی صورت میں آپ بائیکاٹ کر کے اپنے نقصان کے بجائے کیا کریں گے؟ لیکن اگر حکومتوں کے ذریعے سے کسی قوم کو یا اسرائیل کو نقصان پہنچانے کی پالیسی بنائی جاتی ہے تو حکومت اس پالیسی کو جب بنا کر کے آگے بڑھے گی تو نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں رہے گی. عوامی سطح پر اگر ایسا کیا جائے گا تو عوام کو سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہونے والا. اللہ اعلم بالصواب. اسلاف امت اور بلکہ کبار علماء کا، سلفی کبار علماء کا موقف یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے.